اگر وہ تحقیق کے بغیر جھوٹا میسج ہوگا اگر آپ بڑھا دیں گے، اگر وہ جھوٹی حدیث ہوگی اگر آپ بڑھا دیں گے، یہ تو آپ نے جھوٹ کو آگے بڑھایا، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے الزام لگایا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من کذب متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی، کوئی ایسی بات کہی جو اس کو میں نے نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے یہ سب حدیثیں سنائی ہیں؟ نہیں سنائی۔ اللہ کے رسول نے جمعہ مبارک کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا اللہ کے رسول نے کہا کہ جمعہ مبارک ہو، اگر کوئی نبی کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر وہ چھوٹی چیز پر جھوٹی قسم کھا لے، نبی نے فرمایا مسواک کے ٹکڑے کی بھی اگر چھوٹا سا ٹکڑا جو بچ جاتا ہے تو آدمی پھینک دے دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے بھی وہ قسم جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کوئی بھی بات سن لیا اس کو آگے بڑھا دیا، ارے ایسا کہتے ایسا کہتے، اس نے تحقیق نہیں کی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكذب يهدي الى الفجور۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، اور پھر اس میں آپ حضرات جوامع الکلم اس کی 13ویں کڑی 13واں جمعہ کا خطبہ آپ سن رہے ہیں۔ جوامع الکلم ایسے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ان الفاظ کو ادا کیا، اور وہ بالکل 100% صحیح ہیں، اور ایسے الفاظ آپ نے اپنی زندگی میں کہے کہ گویا کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا گیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ الفاظ کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو یہ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جن الفاظ کو آپ سن رہے تھے، ابھی تک 12 الفاظ کو آپ نے سنا ہے، آج کی جو حدیث ہے وہ 13ویں الفاظ کی ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے، اس سے ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ نے کہا انسان اپنے منہ سے کوئی بات نکال نہیں پاتا الا رقیب عتید، لیکن ہمارے نگہبان فرشتے مقرر ہیں۔ کوئی بھی ہم لفظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، فوراً یہ جو دائیں اور بائیں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا، وہ سب چیزوں کو لکھ لیتے ہیں۔ زبان سے الفاظ ختم نہیں ہوتے، فوراً لکھے جاتے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو دیکھ کر استعمال کرے۔ اور اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، کیونکہ زبان سے بہت سی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی غلطی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ اور ہم میں سے ہر شخص اس غلطی کے اندر مبتلا ہے، جان بوجھ کر بھی انجانے میں بھی۔ ہم سب گناہگار ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ پر یہ نہ ڈال لے کہ مولوی صاحب نے شاید میرا قصہ بیان کر دیا ہو، یا میری کہانی بیان کر دی ہو، یا میرا کوئی ایسا واقعہ بیان، ایسا نہ لیں۔ یہ عام جرنل چیز ہے، وہ اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جتنا ہو سکتا ہے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ الفاظ کتنے چھوٹے ہیں دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا جملہ کہا، ان الکذب یہدی الی الفجور، بے شک جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا۔ اور آگے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا۔ ہمارے پاس جھوٹ کو ہم پہلی بات تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جھوٹ آج ایک فیشن بن چکا ہے، ایک کلاکاری بن چکی ہے، ایک کمانے کا طریقہ بن چکا ہے۔ جب تک آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، جب تک آپ جھوٹ کو بنا کر کے پیش نہیں کریں گے، آپ کو سماج میں نہیں مانا جائے۔ تو ایک آج ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جھوٹ میں گزر رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جھوٹ انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور آدمی اسے کیا ہے، چھوٹا گناہ سمجھتا ہے، چھوٹا گناہ۔ جھوٹ کہتے 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 آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ نبی نے فرمایا وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ اور ہمارے پاس جھوٹ کو بہت معمولی گناہ سمجھ آیا، اٹھے بیٹھے جھوٹ، بڑے بڑے بھی چھوٹے بھی۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا جھوٹ چھوٹا جھوٹ، نہیں، ہر جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے بڑا جھوٹ بولیں چھوٹا جھوٹ بولیں۔ دیکھیے کتنا عام ہمارے پاس جھوٹ ہو گیا ہے۔ ہم کرنول میں ہیں، کوئی دوست فون کرتا ہے کسی کام کی ضرورت سے، کہتے ہیں میں نندی کٹکور میں ہوں۔ آپ حیدرآباد میں ہیں، کہتے ہیں میں بمبئی میں ہوں، ہے کہ نہیں؟ آپ گڈھے پر ہیں، کہتے ہیں میں پھول بازار میں ہوں۔ آپ گھر میں ہیں، کہتے ہیں میں فلاں میٹنگ میں ہوں، فلاں اور جگہ ہوں۔ تو جھوٹ گویا کہ آج ہماری زندگی کا ایک شیوا بنتا جا رہا، ایک حصہ بن چکا ہے، اور ہم اس کو معمولی گناہ سمجھ رہے ہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایکون المؤمن جبابا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال نعم، فرمایا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ نڈر ہوتے ہیں، کچھ لوگ کمزور دل کے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر قیل یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیلا، پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال نعم، فرمایا کہ ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ دیکھیں کہ بڑا نمازی، بڑا روزے دار، بڑا عبادت گزار، لیکن پیسے خرچ کرنے میں بخیل ہے۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر قیل یا رسول اللہ ایکون المؤمن کذابا، اللہ کے رسول بتائیے کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو ہو سکتا ہے، دیکھیے مومن کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ ہم اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کر کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔ ہم سب مسلمان تو ہیں، لیکن مسلمان ہونا جنت میں کافی نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے بھی آپ احادیث پڑھیں گے تو تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کیونکہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا تم میں سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب حدیث سنی ہے آپ نے؟ نہیں سنا۔ کیا کہا اللہ کے جب کبھی خطاب کیا تو مومنی سے خطاب کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب پتہ نہیں کتنے جھوٹ ہم سے ایسے ہی نکل جاتے ہیں، اور ہم ان گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جبکہ جھوٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں رکھا ہے، چھوٹے گناہوں کی فہرست پہ نہیں۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کیا میں تمہیں انا اخبرکم بالکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی ذات میں شرک نہ کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھے ہو گئے۔ پھر فرمایا خبردار، دو باتیں آپ نے سائلنٹ میں کہیں۔ اب تیسری مرتبہ جب بات کرنے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیکا چھوڑ دیا، سیدھا ہو گئے، اور آپ نے فرمایا خبردار، تم میں سے کوئی جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خبرداری کے ساتھ کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو چھوٹے گناہوں میں آپ نے شمار نہیں فرمایا، فرمایا کہ جھوٹ بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ جیسے شرک بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، ایسے ہی جھوٹ بولنا بھی اتنے ہی بڑے بڑے گناہوں میں شریک ہے اس کا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ فیشن ہے جھوٹ بولنا۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جھوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی کل رات میں آپ تھے وہاں پر، کسی نے پوچھا کہ آپ وہاں تھے تو کہے کہ نہیں میں نہیں تھا، یہ جھوٹ ہو گیا۔ لوگ جو ہے اسی کو جھوٹ سمجھتے ہیں، ارے رہ کر بھی کہا کہ نہیں ہے، کھا لے کر بھی کہا کہ نہیں کھایا ہے، جھوٹ کہتا ہے، یہ ہم جھوٹ سمجھتے ہیں۔ نہیں، جھوٹ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بہت سے لوگ، مائیں اور بہنیں، عورتیں، لڑکیاں ایسی ہیں جو ایسے ایسے جھوٹ
کے کام کرتے ہیں انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ کے کام کر رہے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ آگے بڑھا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کوئی بھی بات سن لیا اس کو آگے بڑھا دیا، ارے ایسا کہتے ایسا کہتے. اس نے تحقیق نہیں کی. مثال کے طور پر ایک آپ کو بات فون آ گیا یا میسج آ گیا کہ فلاں مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، فوراً میسج آتے ہی آپ نے فوراً لوگوں کو روانہ کر دیا وہ ان کا انتقال ہو گیا. صبح میں پتہ چلا کہ حضرت انتقال نہیں ہوا، وہ ابھی زندہ ہے. کتنے ایسے معاملات پیش آئے کہ فوراً میسج آ گیا آگے بڑھا دیا. چونکہ بہت سے لوگ واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے پاس جھوٹ کی اہمیت نہیں ہے. جھوٹ کس طرح ہماری زندگیوں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں داخل ہو گیا ہے، ہم کام کر رہے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہے. ایک حدیثیں بھی آتی ہیں واٹس ایپ میں، آپ بغیر تحقیق کے اس حدیث کو سامنے بڑھا دیا. جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث آتی ہے واٹس ایپ میں، ایک میسج آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے. حدیث کیا ہے؟ اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے. وہ حدیث ضعیف ہے. آپ کے پاس آیا میسج، اب کہیں جھگڑا چل رہا تھا آپ نے میسج بھیج دیا کہ اختلاف جو ہو رہا ہے یہ رحمت ہے. ایک تو آپ نے جھوٹ چیز کو اختیار کیا، جھوٹی چیز کو پھیلایا، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی تھی، آپ نے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیا. اللہ کے رسول نے ایسا کہا بغیر تحقیق کے. ایک تو جھوٹ کا ثواب گناہ آپ کے سر پر ڈالا جائے گا. اس کے بعد اور ایک گناہ کیا ہے میں آخری میں بتاتا ہوں آپ. ایک میسج آتا ہے، میری ماں اور بہنیں بھی در توجہ فرمائیں. ایک میسج آتا ہے، کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت مبارک ہے، وہ عورت مبارک ہے جس کی پہلی اولاد لڑکی پیدا ہو. حدیث ضعیف ہے، جھوٹی حدیث ہے. کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نعوذ باللہ. کیا کہتے ہیں؟ آج بھی ہمارے کچھ عورتوں میں ایسا ذہن ہے یہی ضعیف حدیثوں کے، پہلی لڑکی پیدا ہوئی بہت برکت والی ماتو، ایسا بولتے ہیں. بہت قسمت والی لڑکی، پہلی لڑکی پیدا ہونا. جن کو لڑکیاں ہی نہ ہوں، صرف لڑکے ہوں، اب ان کا کیا کہا جائے؟ کیا ان کی قسمت پھوٹی ہوئی ہے؟ کیا وہ بدقسمت ہیں؟ کیسی غلط بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا. اب آئی حدیث، فوراً لڑکیاں عورتیں کیا کرتی ہیں؟ میسج کو آگے بڑھا دیا کہ جو وہ عورت مبارک ہے جس کو پہلی اولاد لڑکی پیدا ہوتی ہے. یہ ایک تو جھوٹ ہے، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے. نبی پر جھوٹ بولنا ہے. ابھی سفر کے مہینے کی 19 تاریخ چلی ہے، 8-10 دن کے بعد، 9-10 دن کے بعد جو ہے مہینہ ختم ہوگا. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، فوراً میسیجز شروع ہو جاتے ہیں. کیا میسج؟ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ربیع الاول کے مہینے کی مبارکبادی دیتا ہے کسی کو سب سے پہلے، جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ چاند نظر آ گیا، مہینہ شروع ہوا، تو فوراً ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو. جیسے آج جمعہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں جمعہ مبارک ہو. یہ بالکل غلط ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے جمعہ مبارک کہنا. کس نے کہا آپ سے؟ اللہ کے نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کس نے کہا؟ بہت سے لوگ میسیج بھیجتے ہیں جمعہ مبارک ہو، جمعہ مبارک ہو. یہ اللہ اور اس کے رسول پر الزام ہے، جھوٹ ہے. تو آپ نے، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی یہ شخص یہ پہلی میسج بھیجتا ہے تو اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے. اب وہ کوئی بھی گناہ کرنے والا ہو، بے نمازی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، مشرک ہو، کچھ بھی ہو، اس نے کہہ دیا کہ ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو، تمہیں سب سے پہلے میسج بھیج دیا تو اس کے اوپر جہنم حرام. کس نے کہا؟
ایسے بہت سے کئی قسم کے میسیجز ہیں، کئی قسم کی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ جو ہے بغیر تحقیق کے فوراً میسیج آتا ہے، میں پہلے خبر دینا، فوراً میسیج بڑھاتے ہیں۔ اگر وہ تحقیق کے بغیر جھوٹا میسیج ہوگا اگر آپ بڑھا دیں گے، اگر وہ جھوٹی حدیث ہوگی اگر آپ بڑھا دیں گے، ایک تو آپ نے جھوٹ کو آگے بڑھایا اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے الزام لگایا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من کذب متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی، کوئی ایسی بات کہی جو اس کو میں نے نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے یہ سب حدیثیں سنائی ہیں؟ نہیں سنائی۔ اللہ کے رسول نے جمعہ مبارک کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا اللہ کے رسول نے کہا کہ جمعہ مبارک ہو، اگر کوئی نبی کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ ہم جھوٹ کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، اگر تم نے میرے اوپر الزام ڈالا، کوئی حدیث ایسی بیان کر دی جس کو میں نے نہیں کہا تھا، تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے میسیجز کو آگے بڑھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچ سمجھ کر کے آگے میسیج بڑھائیں، تحقیق کر لیں۔ ایک آدمی ایک طریقے کی حدیثیں بھیجتا ہے، اتنے بار جمعہ میں اتنے بار درود پڑھیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب کوئی ایسا میسیج بھیجتا ہے کہ یہ میسیج آپ 10 آدمیوں کو بھیجیں گے تو آپ کو 1 لاکھ کی لاٹری لگ جائے گی، آپ کو فلاں ہو جائے گا، آپ کو جنت دکھ جائے گی، آپ کو حور مل جائے گی۔ الگ الگ قسم کے میسیجز آتے ہیں، آدمی فوراً میسیجز کو نکال کر بھیج دیتا ہے۔ ارے میں 100 میسیجز جو ہے فلاں گروپوں میں ڈال دوں گا تو مجھے ایک حور مل جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے بیکار کی چیزیں ہیں، یہ جھوٹ ہے، اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کو بہت ہی پچھتانا پڑے گا۔ اور آپ کو میں بتاؤں، لوگ جھوٹ کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بارے میں اتنا سخت کہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے۔ قرآن اور حدیث کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں بہت ہی کم لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، لیکن اللہ نے بہت کم لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ان میں سے جھوٹوں پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی شخص نے کسی عورت پر الزام ڈال دیا کہ یہ عورت ایسی بدکار ہے، فلاں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ نے فرمایا اسے 4 گواہوں کو پیش کرنا پڑے گا۔ اب اس نے اکیلے نے دیکھا ہے، 4 آدمیوں نے نہیں دیکھا، اب کیا کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا فَشَهَادَةُ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ وہ آدمی کہے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ 4 مرتبہ اسے قسم کھانا پڑے گا۔ کسی عورت پر الزام ڈالا ہے تو اسے اللہ پر قسم کھانا پڑے گا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی بات میں سچا ہوں، 4 مرتبہ کہے گا۔ اور والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھ پر لعنت فرمائے۔ یہ کہنا پڑے گا اس آدمی کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹا ہوگا تو اللہ کی لعنت اس پر نازل ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ قرآن میں کم لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، ان میں سے جھوٹے ہیں۔ لوگ جھوٹ کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ نے ایسے جھوٹوں پر لعنت فرمائی۔ اور پتہ نہیں کتنی عورتیں، کتنے مرد ایسے ہوں گے جو جھوٹوں پر جھوٹ اختیار کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ اور کئی عورتیں ایسے ہوں گے گھروں میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، ساس بہو کے اندر جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، ننند بھاوج کے اندر جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، بھائیوں کے اندر جھگڑا پیدا کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں کتنی عورتیں اور کتنے مرد ہوں گے جو جھوٹے الزامات اور جھوٹی باتیں ایک دوسرے کے سامنے پھیلاتے۔ ان سب کو ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے۔
اور جو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لوگ بہت سے آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب اتنا پیسہ کماتا ہوں برکت نہیں ہے، اتنا پیسہ کماتا ہوں برکت نہیں ہے۔ ذرا سوچو کیا کرتے ہیں، گھر صحیح نہیں ہے کہ نے وہ صحیح نہیں کی، دکان صحیح نہیں، فلاں نے کیا کیا کی عقیدے۔ ارے ذرا یہ تو دیکھو کہ کہیں تم اللہ اور اس کی رسول کے خلاف میں کوئی کام تو نہیں کر رہے ہو، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو۔ جھوٹ بولنا چھوٹا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جھوٹ کی وجہ سے تمہارے کاروبار سے، گھروں سے برکت کو اٹھا لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جھوٹ کی وجہ سے انسان کا مال تو بک جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا جھوٹ سے انسان کا مال تو بک جاتا ہے، لیکن اللہ اس کے کاروبار سے، اس کے روزی سے برکت کو اٹھا لیتا۔ لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، اتنا کما رہا ہوں اتنا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں پلاٹوں کو بیچنے کے لیے، اپنے سامان کو بیچنے کے لیے ایک سے ایک جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک آدمی پلاٹ خریدتا ہے 10 لاکھ میں، اب اسے مارکیٹ میں رکھتا ہے سمجھیے 15 لاکھ میں۔ کسی نے آ کر پوچھا کہ بھائی 11 لاکھ میں دے دیجئے، 11.5 میں۔ ارے اللہ کی قسم مجھے خود جو ہے 12 لاکھ میں پڑا ہے۔ کیا کہے گا؟ ارے کیسے دوں گا بھائی 11.5 لاکھ کو، 12 لاکھ کو مجھے پلاٹ پڑا ہے، اب جو بھی بڑھ کر دے سکتے ہیں دے کر لے لیجئے، میں دوستی میں دے رہا ہوں، 12 لاکھ مجھے پڑا ہے، اب جو بھی ہو سکتا ہے بڑھ کر دے کر لے لیجئے۔ کیا کیا آپ نے؟ صرف پلاٹ کو بیچنے کے لیے آپ نے جھوٹ کہا، کمانے کے لیے پیسہ۔ نبی نے کیا فرمایا؟ آدمی جھوٹ کہہ کر اپنا سامان تو بیچ لیتا ہے، لیکن اللہ اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لیتا۔ اب وہ کیسے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لے گا واللہ عالم، اس کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی خطرناک حدیث ہے، جو آدمی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت سزا دے گا، سخت سزا دے گا۔ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، پہلا آدمی متکبر، تکبر کرنے والا، دنیا میں تکبر کرتا تھا، اللہ قیامت کے دن اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور دوسرا فرمایا احسان کر کے احسان جتانے والا، ارے میں تیرے اوپر احسان کیا تھا بھول گیا، بچپن میں نے تیرے اوپر احسان کیا تھا، تو فلاں پریشانی میں تھا، میں نے 50,000 لاکھ روپے دے کر تیرے پر احسان کیا تھا، آج وہ احسان بھول گیا۔ احسان جتاتا ہے۔ نبی نے فرمایا احسان جتانے والا قیامت کے دن اللہ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کے طرف دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا۔ اور تیسرا فرمایا جھوٹ بولنے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا، جھوٹ کہہ کر اپنے مال کو بیچنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر بھی اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، یا پھر پلاٹوں کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، یا اپنے گھروں میں رشتہ داری کے معاملے میں جھگڑوں میں جھوٹ بولتے ہیں، اتنا ہی نہیں، بعض مرتبہ رشتوں کے معاملے میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ رشتے لگانے والے لپا ڈپی، یہ لڑکا ایسا تھا، ہیرا ہے، چاند ہے، لڑکی حور ہے، پری ہے، یہ سب بتا دیتے۔ یہ جتنے بھی ایسے چیزیں ہیں یہ سب کے سب اسی جھوٹ کے اندر شمار ہیں۔ اور صرف جھوٹ یہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ماحول میں جھوٹ آج اس قدر آگے بڑھ چکا ہے تو معمول آدمی تو چھوڑیے، بڑے بڑے لوگ، افسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود،
چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ماحول کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے زبانوں کی، اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ لوگ اپنے عہدوں کو بچانے کے لیے، اپنی تجارتوں کو چلانے کے لیے یہ لوگ بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، تھوڑا بھی انہیں شرم نہیں ہے کہ ارے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اتنا بھی انہیں احساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ اور آخری میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ لیا، جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس آدمی پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول، اگر وہ شخص کسی چھوٹی چیز کو جھوٹی قسم کھا لے، آج کتنے معاملے آئے ہیں، ماں باپ نے جائیداد پراپرٹی چھوڑی رکھی، لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ سونا چاندی، 2-4 بھائی آپس میں بانٹ لیں، بہنیں بانٹ لیں، تو یہ کہتا نہیں یہ میرا حصہ ہے، باپ نے مجھے دے دیا، ماں نے مجھے دے دیا، کہتے نہیں بھئی آپ تمام کا حصہ، کہتے نہیں، کیا تم یہ کہہ سکتے ہو، قسم کھا سکتے ہو کہ مال تمہارا ہے؟ تو کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ مال کو ہڑپنے کے لیے، اپنے بھائیوں کے بہنوں کے مالوں کو ہڑپنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائی۔ میں ایسے ہی نہیں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں آج ہو بہو 100% بالکل صحیح ہو رہی ہے۔ نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جھوٹی قسمیں کھا کر مال کو ہڑپ جائیں گے، اور دیکھا گیا، کہا کہ میرے باپ نے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے باپ نے مجھے دے دیا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میری ماں نے مجھے دے دیا، جبکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر ہڑپ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اللہ جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ کسی معمولی چیز پر قسم کھائے، جھوٹی قسم کھا لے چھوٹی چیز پر، جیسا کہ میں نے کہا جھوٹ ہوتا ہے چاہے وہ بڑا ہو کہ چھوٹا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر وہ چھوٹی چیز پر جھوٹی قسم کھا لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ کسی مسواک کے ٹکڑے کے برابر بھی، مسواک کی کیا اہمیت ہے، مسواک کی کیا اہمیت ہے، چھوٹے مسواک کی، نہیں وہ تو سنت ہے اپنی جگہ، نہیں اس لکڑی کی چیز کی کوئی اہمیت ہے؟ نبی نے فرمایا مسواک کے ٹکڑے کی بھی اگر چھوٹا سا ٹکڑا جو بچ جاتا ہے تو آدمی پھینک دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے بھی وہ قسم جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ 1-2 لاکھ کے لیے نہیں، آج لوگ تو پراپرٹی کے لیے، جائیداد سونے چاندی کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزوں کے لیے۔ نبی فرمانے بڑے نہیں، مسواک کے حصے میں سے چھوٹا سا ٹکڑا جو بچ جاتا ہے اگر اس پر بھی کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو دنیا میں جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹی بات کہہ کر کے کسی کے مال کو ہڑپ لوگے، لیکن نبی نے فرمایا قیامت کے دن اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاؤ گے اسے، بہت بڑی چیز ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک جہنمی کا دانت اتنا بڑا ہوگا، اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک۔ اب دانت اتنا بڑا ہو تو آدمی کتنا بڑا ہوگا جہنم میں جب ڈالا جائے؟ ہم جو ہیں 4-5 فٹ 6 فٹ کے، ایسا نہیں ہوگا جہنم میں، آدمی کو بہت بڑا کیا جائے گا۔ ایک دانت یہاں سے لے کر وہاں تک اتنا بڑا دانت ہوگا، جب دانتوں کی حالت ہوگی تو انسان کی کتنی حالت۔ اب پھر انسان سے کہا جائے گا جس چیز کو دنیا میں ہڑپ لیا ہے اب اس چیز کو اٹھا کر لے آؤ، قیامت کے دن اٹھا کر لانا پڑے گا، بڑا بھاری دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اس حدیث میں کہا ان الکذب یہدی الی الفجور، فرمایا کہ جھوٹ
گناہ کی طرف لے جاتا ہے، لہذا جھوٹ سے بچنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے بڑے چیزوں میں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم انسان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، لوگوں تم میں سے ہر انسان گناہ گار ہے، گناہ انسان ہی سے تو ہوتا ہے، لیکن جب ہم سے گناہ سرزد ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی ہم سے چھوٹے موٹے چیزوں پر گناہ ہوئے ہیں جھوٹ کے معاملے میں، اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ سے بچنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم رب حلیم۔